بہت اچھی اچھی نصیحتیں آپ کو ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے اگر نصیحت کرنے کی بجائے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل باتیں اپنی لائف کی بتا دوں تو ٹھیک رہے گا. مجھے جس چیز نے بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح بات آپ کو سچ بولوں گی، آپ کو پتہ ہم سب قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، جھوٹ نہیں بولوں گی، کہ میں نے جب میں انٹر ہوئی اپنے سسرال میں تو ہر رشتے کو اپنے میکے کے رشتے کے لیول پہ رکھا. میں اپنے گھر میں اپنے سے چھوٹا ایک بھائی اور بہن چھوڑ کے آئی تھی، اور میرا ایک چھوٹا دیور تھا جو پڑھ رہا تھا ان دنوں میں میٹرک میں. تو میں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتی تھی جیسے اپنے بھائی کو کرتی تھی، اور اس کو میں پکڑ پکڑ کے بٹھاتی تھی اور پڑھاتی تھی، اور جیسے اس عمر میں لڑکے لاپرواہ ہوتے ہیں. تو وہ اتنی اچھی میری اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ، لو اور فرینڈشپ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ میں اپنے بھائی کو پھر مس نہیں کرتی تھی. حالانکہ چھوٹا بھائی تھا، بہت پیارا تھا، اور میں پڑھاتی بھی تھی، اور نیچرلی ایک آپ کا اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوا کہ مجھے وہ ڈپریشنز نہیں ہوئے جو لڑکیوں کو ہوتے ہیں شادی کے بعد. مجھے واقعی نہیں پتا چلا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے، حالانکہ میں پشاور کی تھی اور میرا سسرال تب لاہور میں تھا، اور میرا کوئی رشتہ دار لاہور میں نہیں رہتا تھا. اور میں اپنے سسر کو بالکل اپنے باپ، بلکہ شاید باپ سے بھی زیادہ رسپیکٹ دیتی تھی. اور اپنی ماں کے ساتھ انسان کی عادت ہوتی ہے نا، تھوڑا سا لاڈ بھی کر لیتا ہے، لیکن ساس کو بھی میں نے اتنی ریگارڈ دی جیسے ماں کو. اور میں ایک مرتبہ عمرہ کر کے آئی تو میری سسرال والے اور میرے والدین دونوں ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے ریسیو کرنے کے لیے، اور تب تک میرے امی وغیرہ لاہور شفٹ ہو چکے تھے. تو وہ میرے لیے ایک فیصلے کا ایک لمحہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس وقت یہ گائیڈ کیا کہ نہیں، میرے ان لاز کا حق مجھ پہ زیادہ ہے. میں ان کے ساتھ گئی، ان کی گاڑی میں بیٹھی اور ان کے گھر گئی، اور ان کو خود اس چیز کا ہوا کہ یہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئیے. فوراً پھر وہ لوگ مجھے لے کے وہاں گئے. چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا اور دل سے، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے. مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی، ان کو پھول بہت پسند تھے، میں کبھی کبھی پھول ان کے لیے ان کے ڈنرز میں لگاتی تھی. میں اپنے فادر ان لا کے لیے ان کا ہی باغ تھا. آپ دیکھیں ان کی چیز ہوتی ہے، جب ہم جاتے ہیں سب کچھ ان کا ہوتا ہے، بیٹا ان کا، گھر ان کا، پیسہ ان کا. اور میں سمجھتی ہوں ان کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے آنے والے کو اپنے سیٹ اپ میں خوش اسلوبی سے اور محبت سے سیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کے یہاں ایک ہمیشہ لڑکی کی پوزیشن بڑی پیتھیٹک بنا دی جاتی ہے کہ بیچاری اتنا کچھ چھوڑ کے آئی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ان کے گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے، ایک سیٹ اپ ہوتے ہے، وہ ایک پورا کمرہ خالی کرتے ہیں یوزولی، اور آپ کو اپنا بیٹا دیتے ہیں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ کے ساتھ اپنی دولت شیئر کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنا پیار، کچھ نہ کچھ وہ آپ کو بری کی فارم میں کوئی زیور، کوئی کپڑا، جو جس کی حیثیت ہوتی ہے دیتے ہیں. اس کی کوئی اپریسیشن نہیں. ایک ہی ہمارے معاشرے میں رٹ ہوتی ہے بیچاری لڑکی. صحیح بات ہے، یہ چیز جو میں فیل کرتی ہوں بہت غلط ہے. اور جب میں نے 2 پھول توڑ کے اپنے سسر کے کمرے میں لگائے، یقین کریں وہ اتنے خوش تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ محبت جو ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جیتی جا سکتی ہے. صرف دوسرے کا احساس. اگر ساس بیمار ہے تو کیا میری ماں بیمار ہوگی تو میں ان کا سر نہیں دباؤں گی؟ کیا میں ان کا بخار نہیں چیک کروں گی؟ بس انسان اگر اپنا محاسبہ خود کرتا رہے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور کرے انسان صرف اللہ کے لیے. یہ میں چیزیں نصیحت نہیں کر رہی، چونکہ شیئر کریں اس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ کیا اور ان چیزوں نے مجھ کو بہت فائدہ دیا. نہ میرے دل میں نیگیٹو فیلنگز آتی تھیں اور نہ مجھے الحمدللہ کوئی ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوا. اور ان کے ہر رشتہ مجھے جب اپنا رشتے جیسے لگتا تھا، اپنی ساس کے میکے والے اپنی ماں کے ننیال کی طرح لگتے تھے، اور میں انجوائے کرتی تھی. یقین کریں میرے ان لاز میں شادی ہے تو میں سب سے ایکٹیولی جا رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں. اور اب تو خیر وہ جاہلیت کی بات ہے، لیکن ان رسموں میں بھی شامل ہونا، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا، آئی یوز ٹو انجوائے. اور اگر جیسے برتھ ڈے ہے تو پہلے سے پتا ہو انسان، چھوٹا سا اہتمام ہم کر لیتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے بڑے کہ دیکھو اس سے یاد رکھا، کوئی چھوٹا سا تحفہ دے دیا. بس خوشیاں بہت آسانی سے مل سکتی ہیں، صرف یہ کہ رائٹ جگہ پہ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مرد ہیں، میری بیٹی کی جب شادی تھی تو ایک بہت سینسیبل عورت ہے، میں نے اس کو کہا کہ تم نصیحت کرو میری بیٹی کو. تو اس نے میری بیٹی کو کہا کہ دیکھو جو مرد ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی بالکل چائلڈ سائیکالوجی والی ہوتی ہے. مرد کے اندر ایک بچہ ہے، اگر اس کو تم اس طرح ٹریٹ کر لو گی تو تم بہت سکسیسفل رہو گی. اور اس کی بات بہت سینسیبل تھی. اور آپ دیکھیں مرد اندر سے معصوم ہوتے ہیں، اوپر سے جتنا گرجیں برسیں روب داپ، اندر سے واقعی دیکھیں بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں.
آپ ان کی پسند کا کھانا بنا لیں. اور یہ کہ مرد کے دل کا راستہ واقعی پیٹ سے گزرتا ہے، یہ صحیح بات ہے. میری جب شادی ہوئی مجھے نہیں کوکنگ آتی تھی، بہت بری بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں آتی تھی، پھوڑ تھی. تو میرے ہسبینڈ نے ایک ہی بات کی کہ اپنے گھر ہم جائیں گے تو دیکھو تم میرے لیے فلاور ارینجمنٹ کرو گی اور ایک سوپ بناؤ گی. تو میں تو دنگ ہو گئی کہ سوپ، یہ کس چڑیا کا نام ہے، میں نے تو کیا ہے کبھی پکایا نہیں. اور سب سے پہلا تحفہ جو میرے ہسبینڈ نے مجھے دیا، ہم یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے، ان کی جاب تھی، ہمارا گھر بالکل کوسار مارکیٹ کے پاس ہے. لندن بک کمپنی لے کے گئے اور وہ مجھے ایک سوپ کی کتاب خرید کے دے دی. لیکن پھر میں نے پڑھا اس کو، پھر میں ان کی ایبسنس میں پریکٹس کرتی تھی. الحمدللہ پھر میں بہت اچھا کھانا، اور اسپیشلی یہ بیک ڈشز اور سوپس اور یہ چیزیں نا بہت آپ کو سہولت دیتی ہیں، لائف آسان ہو جاتی. اصل میں یہ نا کہ اسلام رہنمائی کرتا ہے ہر چیز کو، ہر ایک کا حق اس کو دلواتا ہے. وہ ایک حدیث ہے نا کہ جس میں 3 طرح کے باپ ہوتے ہیں، ایک باپ جس نے جنم دیا، دوسرا سسر اور تیسرا استاد. یہ تینوں کو باپ کا درجہ دیا گیا. اور اسی طرح ماں کے لیے بھی وہی، یعنی ساس ماں ہی کی حیثیت میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ساس اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوتی ہے نا کہ جب وہ یعنی بزرگی کے اس دائرے میں آ چکی ہے اور آپ جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، یہ جوانی کے اس حصے میں ہے، تو آپ کو قربانی زیادہ کرنا ہے اس کی نسبت، کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، بیماریاں بھی، عمر کے تقاضے بھی، لہذا آپ کو سیکریفائس زیادہ کرنا ہے. اور آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز میں قربانی زیادہ ہے اس میں اجر بھی زیادہ ہے. جب اللہ سے اجر پانا ہے تو پھر مشکل کہے گی. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اچھے حالات ہوں تب بھی اور برے حالات ہوں تب بھی، بات تو اللہ ہی کی ہے. السلام علیکم. اپنے کورس کے دوران بھی اور ویسے اس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی آتی تھی تو میڈم بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات بتاتی تھی، تو ان باتوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ جتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں، اب جب آپ میں سے جس کی بھی شادی ہوگی تو یہ صرف کسی عام لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک قرآن پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گزری ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوگی. تو ایک عام لڑکی میں اور ایک قرآن پڑھ کر جس لڑکی کی شادی ہو، اس کے طرز عمل میں اور بیہیویئر میں فرق ہونا چاہیے. کشمیر میری شادی ہوئی تھی، میرے ان لاز وہاں تھے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر، تو میرے والد نے مجھے اور ضیاء کو دونوں کو بٹھا کے کہا کہ میں تم دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے میرے سے شروع کیا. اچھا، میرے والد بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی، اور اس میں سے ایک آج یہ تھی کہ ضیاء کا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب تمہارے ہسبینڈ ہیں اور تمہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور تم میرے تک کوئی بھی شکایت نہیں لاؤ گی کبھی بھی ان کی. اور پھر انہوں نے ضیاء سے بات کی اور ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے. اور یہ کہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں صحیح یاد ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ حدیث انہیں کوٹ کی تھی کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں، اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں. اور الحمدللہ انہوں نے بھی ابو کی اس بات کو یاد رکھا اور میں نے بھی. اور پھر یہ کہ جب دو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اختلافی نہ ہو، ہوتی ضرور ہے. کئی چیزوں میں آپ کی اور ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ ہوا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو میں نے، اگر ان کی بات ٹھیک تھی یا وہ اپنی بات پہ سٹریس کرتے تھے تو میں کہتی تھی آپ مجھے بتائیں آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں. تو اگر وہ مجھے کنونس کر لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا، آگے سے ہمیشہ مان لی بات کہ ہاں یہ بات ٹھیک کی ہے بالکل. اور اگر میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آرام سے بہت محبت کے ساتھ بتایا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کہتی ہوں، تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا، ہمیشہ مانی ہے بات. تو آپس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ جو آخری بات اس نے کی بڑے کام کی ہے کہ آپس میں ڈسکس کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناگوار گزرے تو شوہر موڈ آف کر جاتا ہے اور پھر وہ بولنا نہیں چاہتا. اس کا دل ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی وجہ سے موڈ آف ہو تو یہ مجھے منائے. بیوی یہ کہتی کہ میری انا کا مسئلہ میں کیوں مناؤں. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن پھر بڑھتی چلی جاتی، اور جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں.
تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگرچہ غلطی دوسرے فرد کی ہو لیکن آگے بڑھ کر منانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں، اور کبھی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور کبھی انا بہت آڑے آئے بھی تو سوچیں میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور جب اللہ سے جزا لینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض باتیں جو آپ کہنا چاہیں اپنے شوہر سے اور زبان سے نہ کہہ پائیں تو قلم کا سہارا لیں۔ قلم کا سہارا بہت مفید سہارا ہے، اور اس میں بعض اوقات زبان سے آپ بہت سی چیزیں، مثلا تعریف کے کلمات آپ کہنا چاہیں تو شوہر کہ ہاں اب تم خوشامد مت کرو میری، تو ہو سکتا ہے آپ ڈسکریج ہو جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات میں جھوٹ تو نہیں، لیکن یہ کہ اگر دل میں نہیں بھی کوئی خاص جذبات تو تلخ گھونٹ پی کر جذبات کا اظہار کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گے۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر ہو یا بیوی، دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی ہیں۔ عموماً جب ہم کسی کے بارے میں غصے میں آتے ہیں نا، اس کی ساری خوبیوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف خامیاں اس کی نظر آتی۔ ایسے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لینا جو واقعی اس کے اندر ہو، اسے تلاش کر کے، اور سچے قسم کی وہ تعریف جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بیچ میں خراب سی چیز آئی ہے وہ بالکل ایسے دور چلی جائے گی گویا کبھی ہوئی بھی نہ تھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت کامن مسئلہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جھگڑوں کی وجوہات جاننے میں، کہ جب تک شوہر کھلا رہا ہے اور بیوی کو مل رہا ہے یا بیوی آرام کر رہی ہے تو اس وقت تک شوہر بہت اچھا لگتا ہے۔ جب شوہر کی جیب تنگ ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، تو مہینے کے آخر میں اکثر گھروں میں جھگڑا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی مثال اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اتنی تنگ دستی کے اندر بھی خوش رہنا اور ہنسی مذاق کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ہے اصل کمال کی بات۔ جب تک آپ کو عیاشی کرائی جا رہی ہے، روز باہر لے جایا جا رہا ہے اور آپ بھی بڑے خوش ہیں، تو یہ کس بات کی خوشی؟ اصل خوشی کیا ہے کہ جب کوئی دینے کے قابل نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی قدر کریں اور اس کا ہمت بڑھائیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی جاب کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، بزنس ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے بیوی کے مطالبات بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جھنجھلا اٹھتا ہے، کہیں اور غصہ نہیں نکال سکتا تو بیوی پہ آ کے نکال دیتا ہے، جس سے بیوی موڈ آف کر کے میکے چلی جاتی ہے اور معاملات کہیں سے کہیں بگڑ جاتے ہیں۔ تو خوشی کے دنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن غم اور دکھ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہی اصل کمال کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 15 سال ہو گئے اور میری سسرال والے بہت اچھے ہیں، اتنے زیادہ اچھے کہ کم ہی میں نے اپنے امی ابو کو یاد کیا، اور خاص طور پہ میں اپنی ساس کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی میں ان کے کمرے میں گئی ہوں، ایک خار سے وہ باتیں کر رہی ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، لیٹی ہوئی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میری امی تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں بیٹھی جس طرح یہ بیٹھتی، اور میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے، ظاہر باپ ہیں، لیکن میرے سسر نے جو مجھ سے پیار کیا ہے کسی نے کم نہیں کیا ہے۔ میرے امی ابو حج کر کے آ رہے تھے تو میں انہیں لینے ایئرپورٹ گئی، اب میرے سسر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں دیکھو تمہارے جیسی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جیسی تم لگ رہی ہو، اتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ اور جہاں تک میاں کا تعلق ہے، 15 سال میری شادی کو کبھی انہوں نے میری خواہش نہیں ٹالی ہے۔ زندگی میں سرد گرم بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ذرا سی کوئی ہماری خواہش نہ پوری ہو تو پچھلی کو بھول جائیں، لیکن میں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ انہوں نے میری زندگی میں میری ہر خواہش جو کہ میرے دل میں ابھی ہے، آئی ہے، خیال آیا، انہوں نے فوراً پوری کی ہے۔ اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ جب میاں لوگ اتنی اپنی جان لڑا کے صبح سے شام تک بیوی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور چھوٹی سی وہ بات جب ہوتی ہے نا تو عورتیں کہیں تم نے میرے لیے کیا کیا زندگی میں، یہ کبھی نہیں کہنا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ بہت سی نصیحتیں جب ہم آپ کو یہاں کریں گے بھی تو جب عملی صورتحال ہوگی بالکل مختلف ہوگی، تو اس میں حکمت سے کام لینا ہے۔ ہر شخصیت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ ڈفرینٹلی کرنا ہوتا ہے، تو صرف لگی بندھی رٹی رٹائی جملے اور اصول پیٹنٹ دوائیاں استعمال نہ کریں، بلکہ حقیقت حال کے ساتھ ساتھ۔ اور جیسے ابھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ جہاں مشکل آئے اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں، ہاتھ اٹھا لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آسان ہوتی۔
Assalamu alaikum. There's a couple of reminders and pieces of advice. Marriage is a very emotional stage, and we've all learned that a Muslim should adopt the middle way, okay? And the Prophet ﷺ said that when he saw the women in hell, they were in hell because they weren't grateful for their husbands. And then we shouldn't go to the other extreme too, that, you know, you should place your husband above Allah and His Rasul. Remember that you're supposed to love the Prophet ﷺ and Allah the most. And my other piece of advice is, if you're going to America, وہاں اتنے مسلمان نہیں ملیں گے جیسے یہاں ملتے پاکستان میں. And you have to remember that you can't be like them. ٹھیک ہے, don't assimilate into their culture, into their society. Do not follow them. You have to be strong. And if your husband is out all day on the job, پھر آپ کو کچھ کام نہیں ملے گا گھر پر. When you go outside, you're going to meet a lot of people who are مسلمان بالکل نہیں ہیں. The only way to save yourself and your iman and keep your level of taqwa high is to teach. وہاں بہت Islamic centers ہوتے ہیں. You can teach once a week. You can teach the Muslim community over there. وہاں جو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی ہوتی ہے وہاں they're not even, you know, مسلمان. اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں for a long period of time, they're not Muslim anymore. So please, you know, you've had this opportunity at Al-Huda for 1 year. Don't waste it. Don't lose it. You have to teach other people. Inshallah. Assalamu alaikum. وعلیکم. ایک تو واقعی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور میرے لیے ایسی محفل میں شریک ہونے کا یہ پہلا موقع ہے, اور واقعی یہ بہت ہی احسن طریقہ ہے, اور اگر ہم سب لوگ اس کو اپنا لیں تو حقیقت میں ہم جو کہ مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, واقعی بہت اچھی طرح سے کوشش کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کو کچھ پیغام دینے کا اور حقیقت میں میسج چھوڑنے کا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. ہم اس پروگرام کو اب اختتام پہ لاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.